السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 5 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس فیما دون خمسۃ اوسق من التمر صدقۃ، 5 وسق سے کم کھجوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولیس فیما دون 5 اواق من الورق صدقۃ، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ولیس فیما دون 5 زود من الابل صدقۃ، اور 5 راس اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 3 جنسوں میں سے کسی جنس کی صورت میں زکوٰۃ ہوتی تھی، باغوں کی پیداوار اور کھجوروں کی شکل میں، یا چاندی کی شکل میں، یا اونٹوں کی شکل میں۔ کھجوروں کے بارے میں فرمایا کہ 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ 1 وسق تقریباً 6 من کا ہوتا ہے، تو یہ ٹوٹل 30 من ہو جائیں گے۔ اور چاندی کے بارے میں 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ 1 اوقیہ 40 درہم کے مطابق ہوگا، تو 5 اوقیہ 200 درہم کے برابر ہو گئے، تو اس کا مشہور قول جو ہے وہ 52.5 تولے وزن بن جاتا ہے۔ اور اونٹوں کے بارے میں 5 راسوں میں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مالیت کے لحاظ سے حیثیت اس کی دیکھی جائے گی کہ 5 اونٹوں کی کیا قیمت بنتی ہے۔ بہرحال جو 5 اونٹ ہیں، اونٹوں کا نصاب تو الگ سے بھی زکوٰۃ میں بیان علماء نے کر دیا ہے۔ تو بہرحال فرمایا گیا ہے کہ ہر دور میں اس کے سکے اور رائج جو سکہ ہوتا ہے یا کرنسی ہوتی ہے، اس کے مطابق زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عفوت عن الخیل والرقیق فہاتوا صدقۃ الرقۃ من کل 40 درہم ولیس فی 99 و100 شیء فاذا بلغت 200 ففیہا 5 دراہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں میں اور غلاموں میں زکوٰۃ واجب نہیں کی گئی، پس ادا کرو زکوٰۃ چاندی کے ہر 40 درہم میں سے 1 درہم، اور 199 درہم تک میں کچھ واجب نہیں ہے، اور جب 200 پورے ہو جائیں تو ان میں سے 5 درہم واجب ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی کے پاس پورے 200 درہم چاندی نہ ہو، اس وقت تک اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ان سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرنا ان نخرج الصدقۃ من الذی نعد للبیع۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو حکم تھا کہ ہم ہر اس چیز میں زکوٰۃ نکالیں جو ہم نے بیع اور فروخت کے لیے مہیا کی ہو، یعنی تجارت کے لیے مہیا کی ہو۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ آدمی جس مال کی بھی تجارت اور سوداگری کرے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استفاد مالا فلا زکوٰۃ فیہ حتی یحول علیہ الحول۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو کسی راہ سے مال حاصل ہو تو اس پر اس کی زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہوگی جب تک اس مال پر سال نہ گزر جائے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان امرأۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بابنۃ لہا فی ید ابنتہا مسکتان غلیظتان من ذہب۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون اپنی ایک لڑکی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے اور بھاری کنگن تھے۔ فقال اتعطین الزکاۃ ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ قالت لا، اس نے کہا نہیں۔
قال ایسرکی ان یصورکاللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من النار۔ اس نے عرض کیا کہ میں زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تمہارے لیے یہ بات خوشی کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کنگنوں کی وجہ سے قیامت کے دن آ کے کنگن پہنائے؟ فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَتْهُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ۔ اللہ کی بندی نے وہ دونوں کنگن ہاتھوں سے اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیے اور عرض کیا کہ اب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کنت البس اوضاحا من ذهب۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سونے کے اوضاح، یہ ایک خاص زیور کا نام ہے عزیز طلبہ، پہنتی تھی۔ میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اکنز ہوا، کیا یہ بھی کنز میں داخل ہے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بلغ ان تؤدى زکاتہ فزکی فلیس بکنز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہو، پھر حکم کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو کنز نہیں ہے۔ جی ان علی رضی اللہ تعالی عنہ ان العباس رضی اللہ تعالی عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقته قبل ان تحل فرخص له فی ذلك۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشگی اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دے دی۔ ان زیاد بن الحارث السدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعتہ۔ زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ فذکر حدیثا طویلا، اس موقع پر زیاد نے ایک طویل حدیث ذکر کی۔ فاتاہ رجل، ایک آدمی آیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال آتنی من الصدقۃ، عرض کیا کہ مجھے زکوٰۃ میں سے کچھ مال دے دیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ان اللہ لم یرضى بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقات حتی حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو نہ تو کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے نہ کسی غیر نبی کی مرضی پر، بلکہ خود ہی فیصلہ فرمایا ہے۔ فجزأها 8 اجزاء، ان کے 8 حصے کر دیے ہیں۔ فإن كنت من تلك الاجزاء آتيتك، تو اگر تم ان قسموں میں سے کسی قسم کے آدمی ہو تو میں زکوٰۃ میں سے تم کو دے دوں گا۔ جن پر زکوٰۃ نہیں لگتی ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ نہ لیں، ورنہ اس کے بارے میں آپ نے حدیث مبارکہ پڑھ لی ہے پہلے کہ اگر اس نے ایسے بندے نے زکوٰۃ لے لی جس کو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں تھی، وہ مستحق زکوٰۃ نہیں تھا، تو اگر اس نے زکوٰۃ لے لی تو وہ مال جب دوسرے مال میں ملائے گا تو وہ اس کو بھی تباہ کر دے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلی مسکین وہ آدمی نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے اور 1-2 لقمے یا 1-2 کھجوریں لے کر واپس لوٹ جاتا ہے۔ ولاکن المسکین، لیکن مسکین وہ ہے الذی لا یجد غنیا، یغنیہ
वला युफ्तनु बिही फ़युतसद्दक़ु अलैहि वला यक़ूमु फ़यस्अलु अन्नासा। बल्कि असल मिस्कीन वो बंदा है जिसके पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने का सामान भी नहीं है और किसी को उसकी हाजतमंदी का एहसास भी नहीं होता कि सदका से उसकी मदद की जाए, ना वो चल फिर कर लोगों से सवाल करता है। हदीस का मुद्दा ये है कि वो पेशावर साइल और गदागर नहीं है। सदका के लिए ऐसे ही बाइफ़्फ़त ज़रूरतमंदों को तलाश करना चाहिए जो शर्म व हया और इफ़्फ़त नफ्स की वजह से लोगों पर अपनी हाजतमंदी ज़ाहिर नहीं करते, किसी से सवाल नहीं करते। ये लोग असल मिस्कीन हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहिल्लु सदक़तु लिग़निय्यिन वला लिज़ी मिर्रतिन सविय्यिन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात हलाल नहीं है गनी यानी मालदार, तवाना और तंदुरुस्त के लिए। अन उबैदिल्लाह इब्न अदी इब्न अल-खियारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल अख़बरनी रजुलानी अन्नहुमा अतयन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुव फ़ी हज्जतिल वदाई। वहुव फ़ी हज्जतिल वदाई। खुतबा हज्जत जी, ये खुतबा हज्जतिल विदा होता है ना, तो वहुव फ़ी हज्जतिल विदाई। उबैदुल्लाह बिन अदी बिन खियार ताबिई नकल करते हैं कि मुझे दो आदमियों ने बताया कि वो दोनों हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। वह हुआ युक़सिमुस सदक़ता, ज़कात के अमवाल तकसीम फरमा रहे थे। फ़सअलहु मिनहा, तो हम दोनों ने उसमें से कुछ मांगा। फ़रफ़अ फ़ीना अन-नज़रा व ख़फ़ज़हु फ़रआना जल्दैनी। आप सल्लम ने नज़र उठाकर हमें ऊपर से नीचे तक देखा तो आप सल्लम ने हमको तंदुरुस्त महसूस किया। फ़क़ाला, फिर फरमाया, इन शिअ्तुमा, अगर तुम चाहो, आतैतुकुमा, मैं तुम्हें दे दूँ, वला हज़्ज़ फ़ीहा, तो नहीं है हिस्सा इसमें, लिगनिय्यिन वला लिक़विय्यिन मुक़्तसिबिन, ऐसे मालदार तंदुरुस्त लोगों के लिए जो अपनी माश कमाने के काबिल हों। गनी से मुराद ग़ालिबन वो आदमी है यहाँ अज़ीज़ तलबा जिसके पास अपने खाने, कपड़े जैसी ज़रूरियात के लिए कुछ सामान मौजूद हो और उसे फ़िलहाल ज़रूरत ना हो। ऐसे आदमी को अगर वो माले के निसाब नहीं है और ज़कात दे दी जाए तो अगरचे वो अदा हो जाएगी, लेकिन ख़ुद इस आदमी को ज़कात लेने से परहेज़ करनी चाहिए। अन अब्दुल मुत्तलिब इब्न रबीअता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हादिस सदक़ाति इन्नमा हिया औसाखुन नासी। अब्दुल मुत्तलिब बिन रबिया से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सदक़ात लोगों के माल का मैल कुचैल हैं। व इन्नहा ला तुहिल्लु लि मुहम्मदिन वला लि आलि मुहम्मदिन, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल नहीं है। मैल कुचैल का मतलब ये है कि जैसे कपड़े से मैल कुचैल निकल जाता है तो वो साफ़ हो जाता है, तो ये ज़कात निकलने के बाद बाकी माल इंदल्लाह और बातनी नज़र में पाक हो जाता है। इसी तरफ भी इशारा है जहाँ तक हो सके माल ज़कात के इस्तेमाल से परहेज़ ही किया जाए। इसी बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने लिए और क़ियामत तक के वास्ते अपने अहले ख़ानदान बनी हाशिम के लिए ज़कात को नाजायज़ करार दिया। जिन पर ज़कात नहीं लगती वो ज़कात का माल लेने से परहेज़ करें। अल्लाह हमें इस पर सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।